آج میں جس موضوع پر بات کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ ہم دن میں 5 بار اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب ہمارا رب ہمیں عطا فرماتا ہے تو پھر ہم کسی غیر سے کیوں مانگیں؟ ہماری تو ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں۔ جب ہماری ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کسی غیر کے آگے دامن پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی غیر کے آگے دامن کیوں پھیلائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غیر کے آگے سوال کرنے کی؟ آج مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی شروع ہو گئی، جانور بھوک سے مرنے لگے، انسانوں کے لیے پانی کی کمی ہو گئی، انسان دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میرا فلاں دوست ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئی تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو میں اس اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، شاید کچھ غلہ مل جائے، کچھ اناج مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند اونٹ ساتھ لیے، گھر والوں سے کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب اپنے دوست کے پاس پہنچے تو دوست کو وہ وعدہ یاد دلایا تو دوست نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ گھر والوں کو تو میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں اپنے دوست کے ہاں اناج لینے جا رہا ہوں، میرے گھر والے تو انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے میں جا کر بیٹھ گئے اور بہت پریشان ہوئے، سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو سب سے بہتر مددگار ہے، میری مدد فرما۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ میرے گھر والے تو اناج کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ کے خیال میں آیا کہ خالی بوریاں لے کے جانے سے بہتر ہے کہ میں بوریاں ریت سے بھر کے لے جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت کی بوریاں بھری اور اونٹوں پر رکھی اور گھر سے چلے گئے۔ جب گھر گئے، گھر داخل ہوتے ہی آپ پر نیند غالب آ گئی، آپ جاتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ گھر والوں نے اونٹوں سے وہ بوریاں اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہترین اناج ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بہترین کھانا تیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ آپ خود ہی تو اپنے دوستوں کے ہاتھ سے لے کے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو پھر ہمارا اللہ کریم بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ریت کو اناج میں تبدیل کر دیا اور آپ کا برم رکھ لیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے غیب کے خزانوں میں سے عطا فرمائی۔ ہمارا اس بات پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہمیں مدد صرف اپنے رب سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔